عاشر میں شيلي الله خير شيلي شيلي رغم الله شيلي بس لك شيلي درنو علماء کرامو ہمیشہ قومنا هلا فارسی ویدی چاہو دا انبیاء تسجیل کری انبیاء تا دا بے توقیری او دا تسجیل او دا توہین پسترگا قتلی دی ہمیشہ ہاں قومنا زجل سوی او فارسی وی علماء کرامو تاسوبا دا قوم او دا قام رہنمائی او رہبری کوئی دا قوم او دا قام رہنمائی او رہبری کوئی دریشے بدل زرباسی اللہ کا رحمہ لدیے رحمہ لدیے شور مگوی دریشے بدل زرباس کم سوک چی دا قام رہنمائی او رہبری کی دا قوم قیادت کی دا بدریشے بدل زرباس اولا خبر دا چی مرگ او جوند دا اللہ دا طرف دا دا اللہ نما شوا چی دنیا گردن پر یوالار سستا سانی سی استلائے ما مخی درتول شتا دا خپل پروگرام او دا خپل نظرینا خوف پر شابه خوف دا بزمر ایمان و یقینی چی پا اسلام کی دبیری کنسپٹ نستا پا اسلام کی خوف نستا لا یخافون لومت لائم ہر چوک چی تا تا چمرا بدوائی تب دا غنا خوف نکے مروبہ کیے گئے بنا فلا تخافوهم وخافوني يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم الله بيو جماعت خام خافي داكي داغ خلق فمقابلك شاغد دن انحراف أو إنكارك من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم الله بيو جماعت پیداكي یو کام بخام خواہ پیدا کی ضرور بے پیدا کی جر بے پیدا کی یحبهم شپٹ صفت بھی داغا کام بشپٹ صفتی یحبهم ویحبون اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم اللہ بدی سر محبت کی دی بدا اللہ سر محبت کی یحبهم ویحبون دو صفت داس اذلة على المؤمنین چکل دا مومنان مخلراسی سرنگن سی غرور تکبر گمن دا شینست پکشی خندہ پیشانی عاجزی او انکساری چی دا قیادت تفار بنیادی شرطی اعزة على الكافرين چکل دا دشمن مخلراسے فجگ غار راجا کچہم وسائل او دولت او طاقت نہیں دسرا دا چلو صفت سر یجاہدون فی سبیل اللہ دا عزم دا ارادہ و دا قصد
چې د دین او د کلمې د سربلندۍ لپاره جهاد په مال او په سر سره دا زما ایمان دی. لا یخافون لومة لائم، هر څوک چې تا ته بد وای رد وای، دهشتګرد دې بولي، انتها پسند دې بولي، شدت پسند دې بولي، تنگ نظر دې بولي، رجت پسند دې بولي، دقیانوسي دې بولي، لا یخافون لومة لائم، په دې به پروا نه کوي، هیڅ پروا به نه کوي. لہذا چې د کام قیادت کوي دغه صفتونه به پتا کیږي چې مرګ او ژوند دا د یو الله په دست قدرت کې دي. لہذا ته چې څومره طاقتور یې، ته چې څونه طاقت او دولت او حکومت لري، زه د خپل پروګرام نه، د خپل کاز نه، د خپل ایجنډې نه یو پټ یو ګام هم پر شا نه ځم. دا به ستا فیصله وي. دویمه فیصله به دې دا وي چې رزق او روزي دا د الله د طرفه ده. ولې همیشه سړی د نفقې د بچانو د رزق او د روزي په لالچ کې راځي، بیا د خپل پروګرام او د خپل کاز نه پر شا ځي. ستا به دا ایمان و یقین یې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، چې الله تعالی وچنجي ته هم د سهار او د ماښام خوراک ورکوي، وسپي ته هم ورکوي، د سپېمې و توکل ته هم ورکوي، نو تا ته نه درکوي. والله خیر الرازقین. لیکن الله تعالی د هغه دپاره نسخه هم د ښولې ده. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هر مشکل هر لار به یې لري. شرط دا دی چې رابطه به دې د الله سره ويرزقه من حيث لا يحتسب، ستا به ګمان هم نی، ستا به وهم نی، د هغه ځای به الله درکړي. ومن يتوکل على الله، ستا کله توکل پر لوی خدای وکړي فهو حسبه، الله زما دپاره کافي دی. دریم شی به دا د زړه باسي چې عزت او ذلت دا د الله تعالی په دست قدرت کې دي. الله فرمایي قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. عزت او ذلت دا نه د خان په لاس کې دي، عزت او ذلت نه د سردار او د نواب په لاس کې دي، دا نه د چودري او د وډیرا په لاس کې دي، بلکې عزت چې ورکي هغه هم لوی خدای دی، چې سړی د مځکې وي هغه هم لوی خدای دی. لیکن ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. هغه وخت به عزت چې په قرآن پورې د لاس نیولي، چې کله دې د قرآن لاس واخلي قومونه به ذلیله او خوار، بیا د کام قیادت کولی شي. لیکن په دنیا کې زورور قوتونه، جابر قوتونه، استبدادي طاقتونه دا تا د کام و قیادت او رهبري ته نه پرېږدي. دا تا نه پرېږدي ودې ته علماو چې ته د کام قیادت وکړې، دا تا ودې ته نه پرېږدي چې ته د کام مشري وکړې، دا تا ریاست او ریاستي امورو ته نه پرېږدي، تا حکومت او حکومتي امورو ته نه پرېږدي. او د دې مثال په تاریخ کې هم شته، د دې مثال په قرآن کې هم شته. الله تعالی موسی علیه السلام ته نه وویل چې ورشه فرعون ته ووایه چې په خبره سر خلاص، زه د الله د طرف نه رسول او نبی یم، زه د ځانه نه یم ګټ. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا الى فرعون وملئه فقال انی رسول من رب العالمین. لہذا ته ما ته په سپکه مه ګوره، زه د رب د طرفه رسول یم. لیکن فرعون څه کوي؟ ونادى فرعون في قومه. فرعون کام را غواړي، کام را غواړي او وقام ته کومه نظریه پیشي؟ یا قوم الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتی. ای قومه ما ته د دوه درې خبرو جواب راکړي. د مصر حاکمیت، د مصر ملکیت، د مصر بادشاهت، د مصر حکومت دا د چا سره دی؟ جواب دا غلی ستا سره دی. وهذه الانهار تجري من تحتی.
دا دولت او وسایل که په مځکه کې که بالا دي دا د چا دي؟ دا هم ستا دی. په دې کې د فرعون مقصد څه دی؟ د فرعون مقصد دا دی چې وکام ته دا پیغام ورکړي چې د قوم مشري او قیادت دا هغه څوک کولی شي چې دولت ورسره وي، دا هغه څوک کولی شي چې سرمایه ورسره وي، دا هغه څوک کولی شي چې قام ورسره وي، د قام مشران ورسره وي، دا هغه څوک کولی شي چې حکومت ورسره وي، دا هغه څوک کولی شي چې لشکرې د فوج ورسره وي. فرعون نظریه او تصور د قومي قیادت او د سیادت لپاره بنیادي اصول شي چې کوم څوک د قام مشري او قیادت کولی شي د هغه سره به دولت دی، د هغه سره به حکومت دی، د هغه سره به قام او د قام مشران معتبرین زعما ورسره وي، نوابان به ورسره وي، سرداران به ورسره وي، خانان به ورسره وي، ملکان به ورسره وي، دولت به ورسره وي، حکومت به ورسره وي، لشکر به ورسره وي. لہذا دا د قام قیادت کولی شي. نو تاسو جواب راکړئ قام د چا سره دی؟ قام د تا سره دی. حکومت د چا سره دی؟ فرعون ته جواب ور حکومت ستا دی. دولت د چا سره دی؟ دولت د ما سره دی. افلا تبصرون؟ تاسو نه وینئ دا د چا سره دی؟ چې کله دا د ما سره دی او د قیادت لپاره دغه شیان ضروري دي. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. اوس د قوم د مشري او د قیادت لپاره د سیادت لپاره دغه خوار موسی چې په خبره هم نه پوهېږي، خبره هم نشي جلبېلولی، دا بهتر دی که زه بهتر یم. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. کومه شکنجه چې نن بین الاقوامی دنیا و تا ته کوي هغه شکنجه و موسی علیه السلام ته وشوه. تا ته نن بین الاقوامی دنیا خوار وایي، ستا تذلیل کوي، ستا توهین کوي، ستا بې توقیري کوي. د هغه زمانې ملکي او بین الاقوامی اسټبلشمنټ د موسی علیه السلام توهین او تذلیل وکړي. ویل چې دا خوار موسی، دا خوار موسی دا د قام قیادت کوي چې یوه پیسه په جیب کې نه لري، دا خوار موسی چې دولت نشته ورسره، دا خوار موسی چې حکومت نشته ورسره، دا خوار موسی چې قام نشته ورسره، دا د قام قیادت کوي. د قام د قیادت لپاره ضروري دولت، حکومت او قومیت او قام به در سره وي. دا یو شی نشته. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. نن چې کوم بین الاقوامی شکنځل او شکنځه پوچ عورت علماو ته ویل کېږي، دا بعینه هغه توهین هغه تذلیل دی چې د موسی علیه السلام کېدی د فرعون په خوله باندې، د هغه د پیروکارانو په خوله باندې. ولا یکاد یبین. نن د علماو په باره کې وایي دا د دنیا په سیاست نه پوهېږي، دا په سیاست نه پوهېږي، دا د دنیا په چارو نه پوهېږي. د هغه وینا د موسی علیه السلام په باره کې وه لا یکاد یبین، دا نه پوهېږي نه څوک وکولی شي. نن و تا ته دهشتګرد ویل کېږي او د هغه شکنجه په هغه زمانه کې د هغه زمانې طاقتور خلکو و موسی علیه السلام ته وکړه چې کله قومونه ورلو و فرعون ته کښېناستو چې موسی راګرځوه، موسی مخ یې له کلي دې راګرځوه. څه چم کیا؟ لیفسدوا فی الارض اتذر موسی و قومه. تا موسی او د ده ملګري یې له کړي دي، جرم یې څه شي؟ لیفسدوا فی الارض، په مځکه کې فساد پیلاوي، په مځکه کې دهشتګردي کوي. ویذرک و آلهتک، ستا خدای نه مني. ولې ده نه ویل چې انا ربکم الاعلی، د ټولو خدایانو ستر خدای زه یم. ویذرک و آلهتک، ستا خدایان په هغه کې ستا خدای هم د ستا خدای نه مني، تا نه مني. نو علاج به څه؟ سنقتل، د مرګه ما سوی بل علاج نشته. لهذا په نړۍ کې چې د امریکې طاقت د نن زمانې د فرعون طاقت نه مني، هغه ملا دی، نه مني. هغه د اسلامي سیاست هغه وګړي دي چې هغه علماء کرام دي. ځکه دنیا دا فیصله کړې ده چې د دنیا د امن دپاره خطره دغه طبقه ده، علما دي، مراکز مدارس دي، سبق یې څه دي؟
اسلامی انتہا پسندی اسلامی انتہا پسندی او داغه وینا فرعون د موسی علیہ السلام په باره کې د فرعون کامي مشران دا رالو و فرعون ته کښېناستو چې سړی راګرځوه په مځکه کې بد امني پیلاوي نن د امریکې په مشري کې 2,500 ممالک دا ناست دي فیصله دا باسي که چیرې امن راولې ملا به ختموي که چیرې غواړې دا چې په دنیا کې نیو ورلډ آرډر نظام مسلط شي دا غواړې نوی عالمي نظام مسلط شي دا غواړې ملا به ختموي مدرسه به ختموي دا د دوی وینا ده اسلامي انتها پسندي به ختموي دا د دوی وینا ده سنقتل دلیل یې څه دی انا فوقهم قاهرون ولې زه حاکم هم یم زه زورور یم لہذا زموږ تاریخ زموږ د انبیاو دا لیکن موسی علیہ السلام د خپل پروګرام د خپل ایجنډې نه یو پټم پر شان ولاړ نه په لالچ نه په خوف جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو لهب او د ابو جهل په مقابله کې د قیصر او د کسرا په مقابله کې یو پټ پر شان دی تللی خپل کاس خپل پروګرام خپل ایجنډا دعوت الی الله دعوت و دین اسلام ته دا د زندگی بنیادی مقصد و ځکه الله تعالی په قرآن کې 3 ځایه فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ستا د رسالت او د بعثت مقصد دا دی چې دین به غلبه کوي غالب پر تمام ادیانو باطلو باندې تمام ادیانو باطلو باندې چې کله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې وفد ورلی سرداران فارس ته هغه ورته ویل ستاسو مقصد څه دی د 3 خبرې ورته وکړې اول مقصد دا دی چې زه انسان د بندگی سباسم د خدای په بندگی کې داخلوم من عبادة العباد الى عبادة الله دویم ومن ضيق الدنيا الى سعتها د هغه نظام د هغه خول نه راباسم چې هغه د انسان جوړ شوی نظام دی من ضيق الدنيا چې د هغه خول ډېر تنګ دی الى سعتها وهغه عالمي او جهانگیر نظام ته دریم شی من جور الادیان الى عدل الاسلام د ادیانو باطلو نه راباسم هغه د انصاف عادلانه نظام چې هغه اسلام دی علماء کرامو ستاسو تاریخ دا دی ته د موسی علیہ السلام روحاني اولاد یې ته د هغه پر مسله ناست یې ته د هغه جان نشین یې ستا روش بدای ته د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مسله ناست یې ستا روش بدای ته د شیخ الهند او د مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د میراث نگهبان چوکیدار او وارث یې ته به د هغه تحفظ کوې ته به د هغه چوکیداري کوې په دې خطه کې 2 غټ تحریک 2 غټ جنگونه شوي دي یو جنگ بنیاد مولانا قاسم نانوتوی ایښی دی چې هغه ته د 1850 جنگ ازادي وایي یو جنگ تحریک رشمی رومال په نامه شیخ الهند رحمت الله علیه د دې 2 په نتیجه کې بیا انګریز وتلی دي لیکن د دغه دواړو جنګو غوږ ونیسئ د دې دواړو جنګو چې دا عمل و دا اکشن و د کفر خلاف او د انګریز خلاف د جبر خلاف د استبداد خلاف د طاغوتی قوتو خلاف دا عمل و اکشن و د مولانا نانوتوی او د شیخ الهند لیکن د دغه اکشن په نتیجه کې د دغه عمل په نتیجه کې رد عمل او رد او ریاکشن چې پیدا شو هغه دا چې یو طرف ته جمعیت علما بل طرف ته دارالعلوم دیوبند دا 1857 د جنگ ازادي بعد دا هغه رد عمل په څه شکل ښکاره شو د دارالعلوم دیوبند په شکل کې او د تاریخ رشمی رومال اکشن او عمل په نتیجه کې رد عمل په څه شکل ښکاره شو جمعیت علماء هند لہذا نن موږ د دارالعلوم دیوبند پیروکاران موږ د جمعیت علماء هند پیروکاران لہذا جمعیت علماء دا تسلسل د جمعیت علماء اسلام ده د جمعیت علماء هند ده جمعیت علماء اسلام دا تسلسل د جمعیت علماء هند ده ولی دا رد عمل د تاریخ رشمی رومال دی نن مدرسه دا رد عمل د چا ده دا 1857 د جنگ آزادی ده
دا دارالعلوم دیوبند مقاصد چھو داغا اہداف چھو داغا اہداف دا چی دا اسلام تحفظ او دفاع دا شاعر اسلام تحفظ او دفاع دا چا خلاف دا انگریز خلاف او دا دیوبند مقاصد چھو حریت او آزادی ما دا 1857 جنگ آزادی کاؤ لیکن ہاگا ما تا نتیجہ نکرا چکم نتیجہ ما گوشت لہذا زما دا پارا دوی لاری دی یو لار دا چی زبک شنم بل لار دا چی زبا و تحریک تا دوام رکوم لیکن دا بارود او دا توپ او دا تپنگ تحریک زما پا وسنو پرا ذکر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ وویل چی دا مڑا سر توپ او تپنگ نستا ٹینک او جہاز جنگی نستا دنن بعد با مرد سیاست دلاری دا سیاسی جد و جہد دلاری دا سیاسی تحریکات دلاری دا اسلام دا غلبے دا پارا دا انگریز خلاف میدان تراؤس او خاص کر علماء کرام تدا ہوئے چھ کم علماء کرام دن و اسلام محدود قید اور حجرے پوری کم علماء کرام چھ دن و اسلام محدود قید اور منبر و محراب پوری چھ کم علماء کرام داغ دن بولی چھ دا زپ حجرہ کیم داغ دن بولی چھ دا زپ مسجد کیم داغ دن بولی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ لکلی دی چھ داغ ملا او داغ علماء و کردار دا اسلام پر مخ باندی تور ٹکی دی دا تور دا بدنامی ٹکی دی دا پا دی کی سبق دا دی چکشینی بنا راوجہ با نچکل فرعون ہم موسیٰ علیہ السلام او آگا کاز چھ خدا پرستی دا آگا نپریل دی ابو لہب ابو جہل قیصر او کسرا نبی علیہ السلام او پروگرام نپریل دی چھ قولو لا الہ الا اللہ لہذا انگریز ایجنڈا و مقصد ہم داغا ہوئے چھتے نپرشوئے وہ آگا کاز آگا پروگرام تا چھتے دن اشاعت او تبلیغ دی او دی اسلام سیاسی بنا او شکل دی سیاسی اسلام ہم آگو نبرداشاوی روایتی اسلام ہم آگو نبرداشاوی اسلامی تہذیب ہم آگو نگوشت بلکہ مدارس ختم کے دا 1857 نمخ کی صرف بدلی کے پسراؤ مدرسے ہوئے دا جنگ پا نتیجہ کی دا طول مدرسے ختم شوے لہذا مربا دا آزادی و تحریک تا دوام رکو دا مدرسے دلارے مربا دا آزادی و تحریک تا دوام رکو دا دارالعلوم دیوبند دلارے مربا خپل تہذیب خوندی او محفوظ ساتو دا دیوبند دلارے مربا خپل شاعر اسلام تحفظ او دفاع کو دا دیوبند دلارے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ شاشی پلیٹ پارم کریش ہوئی آغاوم دا دارالعلوم دیوبند شاگرد او دا دارالعلوم دیوبند زیو اگر آواتی چی سیاسی تحریک او پر سیاسی ڈگر باندی بمور جد و جہد کو دا شاعر اسلام دا تحفظ دا پارا دا دن دا تحفظ دا پارا دا اسلامی تہذیب دا تحفظ دا پارا مرد مخ کی پتر جنگ کاوی دا آزادی دنن بعد با جنگ پا جب او پا دلیل او پا دعوت کو او انشاءاللہ والعزیز دا تحریک پر شارع غلی ندی پر مختلف دی ثبوت جمعیت علماء اسلامیہ نن ہم ہاگا تاریخ دی شتا سیاست نبرداشتی درو اویا کالا وسو دا پاکستان لہذا از مختصر قوم پر 25 جولائی 2018 باندے الیکشن ہوس 25 جولائی 2018 کی الیکشن میں فیصلہ یہ تھا کہ اسلامی سیاست پر پارلیمنٹ کے دروازے بند ہونی چاہیے جب آپ کو مدرسے اور منبر اور محراب کے چار دیواری میں آپ کو معاف نہیں کیا جاتا کیوں 1861 میں واشرائے برطانیہ نے اپنے ایک انگریز کو کہا کہ میری حکومت کی استحکام اور مضبوطی کے لیے مسلمان کا ختم ہونا یا کمزور ہونا ضروری ہے اب کچھ اصول کچھ قواعد ضوابط بتا دے کہ مسلمان کو کمزور کس طرح کرنا ہے اور اس کا خاتمہ کس طرح کرنا ہے وہ جا کے کچھ عرصے کے بعد آ کے رپورٹ پیش کی اس رپورٹ کے بنیادی 3 نقطے تھے نمبر 1 یہ واشرائے برطانیہ کے سامنے انہوں نے قرآن شریف کا نسخہ رکھا اور کہا جب تک یہ قرآن مسلمانوں کے درمیان ہوگا تم مسلمان کو نہ ختم کر سکتے ہو نہ مسلمان کو کمزور کر سکتے ہو
انہوں نے رد عمل میں کیا کیا؟ 3 لاکھ قرآن کے نسخے جمع کر کے ان کو جلا دیا۔ ان کے خیال میں یہ تھا کہ اس سے قرآن کا نور ختم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی تھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منصوبوں کے ذریعے، مذموم عزائم کے ذریعے، سازش کے ذریعے اللہ کے نور کو وہ بجھائیں گے، بجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ نے کہا واللہ متم نورہ، بجھنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی تحفظ کی ذمہ داری میں نے خود لی ہے۔ اور دوسری بات کیا کی؟ دوسری بات یہ کی کہ ملا اور مدرسے کو ختم کر دے۔ اگر تم نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا ہے، ملا اور مدرسے کو ختم کر دے۔ اور تیسری بات کیا کی؟ مزے کی بات، تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ پہلے تو ہم مسلمانوں کی حکومتوں کو، مسلمانوں کی قوت کو، ان کی طاقت اور ان کی وحدت کو کمزور کرنے کے لیے میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کو ڈھونڈتے رہے۔ کس کو ڈھونڈتے رہے؟ میر جعفر، میر صادق جیسے لوگوں کو۔ انگریز نے دوسرے انگریز کو کہا کہ آج کسی میر جعفر، میر صادق کی ضرورت نہیں ہے، آج کی تاریخ میں مولوی بھی کرائے پہ ملتا ہے، آج کی تاریخ میں مولوی بھی کرائے پہ ملتا ہے۔ نور الحق قادری جیسے مولوی موجود ہے، طاہر اشرفی جیسے مولوی موجود ہے، مفتی عبدالقوی جیسے مولوی موجود ہے۔ 5 تنظیمات وفاق المدارس تنظیمات کے مقابلے میں جو 5 تنظیمات حکومت نے رجسٹر کروا کے، ایسے مولوی بھی موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں سرکاری اور درباری مولوی۔ ہم نے سرکاری اور درباری مولوی نہیں بننا، کیوں؟ تاریخ میں مجدد کا نام بھی ہے، مجدد الفسانی کا نام ہے۔ وہ اکبر جلال الدین کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہوا، تنہا۔ بڑے بڑے علماء ابو الفضل اور فیضی جیسے لوگ یہ اکبر کے پہلو میں بیٹھے تھے، اکبر کے دین کو دین الہی کہتے تھے، لیکن ایک مجدد تنہا کھڑے ہو کر اس اکبر کا مقابلہ کیا، آخر کار اکبر ان کے گھٹنوں میں پڑا تھا۔ آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ آج بھی بین الاقوامی منصوبہ یہ ہے کہ مدارس کو ختم کر دے، بین الاقوامی منصوبہ یہ ہے کہ منبر اور محراب کی آواز بند کر دے، بین الاقوامی منصوبہ یہ ہے کہ اسلامی سیاست پر پارلیمنٹ اور جمہوریت کی دروازے بند کر دے، جس کی ثبوت 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس مذہبی انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے، آج سے 2 ہفتے پہلے، 2 ہفتے پہلے آج سے ایک ریٹائر جرنل نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ مدارس کے خلاف منصوبہ بندی کرنا وقت کا تقاضا ہے، وقت کا تقاضا ہے۔ یہ کس کی زبان بول رہا ہے؟ یہ کس کی زبان بول رہا ہے؟ مدرسہ تو موسیٰ تھا، موسیٰ، یہ فرعون کی زبان بول رہا ہے۔ مدرسہ تو جناب رسول اللہ تھے، یہ قیصر، کسریٰ، ابو لہب اور ابو جہل کی زبان بول رہا ہے۔ یہ کس کی زبان بول رہے ہیں؟ یہ واشنگٹن، برلن اور لندن کی زبان بول رہے ہیں کہ مدارس کو بند کیا جائے، اور قانون سازی کے ذریعے مولوی کو گالی دو، کوئی پرواہ نہیں، سیاستدان کو گالی دو، کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر صاحب کو گالی دی تو بڑی بات ہے۔ یہ تو ہم نے سنا تھا، یہ تو ہم نے سنا تھا کہ بندوق کے نوک پر ایک شخص یا چند لوگوں نے ایک عورت کی عزت لوٹنے کی کوشش کی۔ یہ تو میں نے سنا تھا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، اور بار بار اور کئی بار ہم نے سنا ہے کہ فلان عورت اور فلان خاتون کی عزت چند لوگوں نے، چند افراد نے لوٹنے کی کوشش کی بندوق کے نوک پر۔ لیکن
یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ بندوق کے نوک پر عزت کروائی جاتی ہے، بندوق کے نوک پر میری عزت کرو ورنہ تمہیں ماریں گے. یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں. یہ ہے انوکھی واردات. ہم پاکستان کے طاقتور اداروں کے خلاف نہیں ہے، ہم فوج کے خلاف نہیں ہے، فوجی ادارے کے خلاف نہیں ہے، ہم اس کو یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. مجھے کسی قسم کی شرم نہیں. میں ببانگ دہل علل اعلان کہتا ہوں کہ میں فوج اور فوجی ادارے کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن اس وقت جب وہ آئین کے دائرے میں رہے. میں آپ کے کردار کے خلاف ہوں. ابھی تو 2 سال سزا آپ نے رکھا ہے قانون کے مطابق، لیکن اگر آئین کی خلاف ورزی ہوگی، کس کی؟ آئین کی اور دستور کی خلاف ورزی ہوگی. دستور میں نے بھی حلف لیا ہے، دستور میں آپ نے بھی حلف لیا ہے، میں نے بھی پاکستان کی وفاداری کا حلف لیا ہے. لہذا میں پاکستان کا وفادار ہوں اور پاکستان کا وفادار رہوں گا اور پاکستان کے استحکام کے لیے تن دن من جان مال سب کچھ لگاؤں گا. لیکن آپ کا حلف یہ ہے کہ تم نے زندگی کے کسی بھی کونے میں سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے. جس دن تم نے سیاست میں مداخلت کی پھر تم سیاسی بن گئے، پھر سیاست پر تنقید ہوگی. یہ ہے اصولی بات. آج قومی اسمبلی میں مدارس اور مساجد کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے. آپ کی منبر اور محراب کی آزادی سلب کی گئی ہے. اب آپ بتائیے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیا قانون سازی ہوئی، کیا آزادی سلب کی گئی، کیا خود مختاری. لیکن اتنا میں کہوں گا کہ آپ کے 3 چیزیں ہیں ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے. ایک ہے نظریہ، ایک ہے خطہ اور جغرافیہ، اور ایک ہے معیشت. یہ 3 چیزیں بنیادی ستون ہیں ملک کو مستحکم کرنے کے لیے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان کو اس وقت مستحکم دیکھنا چاہتا ہوں جب نظریہ مضبوط ہو. جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا وہ نظریہ عملاً نافذ ہو. اور یہ آئین کا تقاضا ہے، آئین کا تقاضا ہے، آئین کا تقاضا ہے. میں آئین کے تقاضے کے مطابق مطالبہ کرتا ہوں. پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی پلیٹ فارم سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جب میں آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی. کیونکہ آئین کہتا ہے جو لوگ عملاً یا زبان کے ذریعے انکار کرتے ہیں اس کو ہم باغی کہتے ہیں. لہذا میں وفادار ہوں آئین کا. جو انکار کرتے ہیں وہ باغی ہے. وہ فیصلہ قوم نے کرنا ہے کہ رکاوٹ کون ہے. ہم کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو. آئین کی بالادستی میں یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. تو آئین کی بالادستی یہ میرا موٹو ہے، یہ میرا ہدف ہے، یہ میرا منزل ہے، یہ میرا مقصد ہے، یہ میری ترجیح ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی تہذیب ہو مغربی تہذیب نہیں، مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل نہیں. اسلامی تہذیب یہ آئین کا تقاضا ہے، آئین کا. لہذا میں آئین کی وفاداری اور پاسداری کی بات کرتا ہوں، تم آئین سے بغاوت کی بات کرتے ہو. تو یہ ہے نظریہ. اس کے بغیر پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا. دوسری چیز جغرافیہ ہے. اور موجودہ حکومت نے بار بار پاکستان کے نظریے پہ حملہ کیا ہے. ختم نبوت پہ حملہ کیا ہے. یہ حملہ پاکستان کے نظریے پر ہے، پاکستان کے آئین پر حملہ ہے. ناموس رسالت کے قانون پر حملہ کیا ہے. یہ آئین اور ریاست پاکستان اور اس کے نظریے پہ حملہ ہے. تم نے قانون سازی کر کے منبر، محراب، مسجد اور مدرسے پر حملہ کیا ہے. یہ پاکستان کی آئین پر حملہ ہے. اور کس کے کہنے پر؟ FATF کے کہنے پر، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے کہنے پر. تم تو
میرے نظریے کی بےخطینی بھی کر رہے ہو؟ تو پھر آپ بتائیے اس حکمران کو ہم اجازت دیں گے؟ ہم نے تو انگریز کو بھی اجازت نہیں دی۔ 10 سال ضیاء نے اسلام کے نام پر اسلام جھوٹ بول کے ان کو بھی اجازت نہیں دی کہ وہ کھلواڑ کرے، اور اس لونڈے کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے جو مدینے کی ریاست کے نام پر مدینے کی ریاست کو بدنام کرے، اس کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ مدینے کی ریاست قائم کرنے کے لیے، مدینے کی ریاست کو قائم کرنے کے لیے اس کے تقاضوں کے مطابق شکل ہونا ضروری ہے۔ کیا فردوس اشک کا آوان یہ شکل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ مدینے کی ریاست؟ شیرین مزاری کی شکل ہے، فواد چودھری کا شکل ہے، اور ان کا جو نام نہاد لونڈا امیر المومنین ہے، اس کی شکل ہے مدینے کی ریاست قائم کرنے کی۔ اس لیے ہم نے ضیاء الحق کا اسلام بھی تسلیم نہیں کیا، ہم نے ضیاء الحق کا اسلام بھی تسلیم نہیں کیا۔ 10 سال اس ڈکٹیٹر کے خلاف ہم سڑکوں پہ رہے، ہماری قیادت جیلوں میں رہے، انہوں نے کوڑے کھائے، ہم نے جنرل ایوب کی آمریت کو سلام نہیں کیا، ہم نے جنرل یحییٰ کی آمریت کو سلام نہیں کیا، ہم نے جنرل ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ اور اس کی اسلام کو قبول نہیں کیا، ہم نے جنرل مشرف کی ڈکٹیٹرشپ اور آمریت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم آپ اور آپ کے پشت پر کڑی آپ کی سہولت کاروں کی آمریت کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے بھی محسوس کیا ہے، انہوں نے بھی محسوس کیا ہے کہ گھوڑا تبدیل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ لوگ فیصلہ کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ، میں نہیں کہتا، کہتے ہیں کہ یہ پہلی اسمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چلتا ہے۔ کہا یا نہیں کہا؟ یہ لان تان، یہ توہین کس کی کرتے ہیں؟ لیکن میں کہتا ہوں یہ پہلی اسمبلی ہے جو گاس کے ذریعے چلتی ہے۔ لہذا یہ گدوں کی اسمبلی ہے، گدوں کی حکومت ہے، جو حکومت میں، اور گدے کے لیے گاس کی ضرورت ہے، ڈیزل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تین طبقوں کی حکومت مجموعہ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف، 3 طبقوں کا مجموعہ ہے۔ ایک ہے لوٹوں کا مجموعہ، سیاسی لوٹے۔ نمبر 2 ووٹ چھاپ مجموعہ، وہ طبقہ، ووٹ چھاپ طبقہ۔ اور نمبر 3 ذاتی وفادار اور یاروں کا، یار غار کا مجموعہ۔ کس کا؟ یار غار، جس کا سب سے بڑا یار غار مراد سعید ہے۔ آپ کے خیال میں یہ علماء، یہ وہ طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے نہ جیل سے گھبراتے ہیں، نہ پھانسی سے گھبراتے ہیں، نہ آپ کے پھانسی گھاٹ سے گھبراتے ہیں، نہ یہ لالچ میں آتے ہیں۔ یہ ناچنے والے نہیں ہیں، یہ ناچنے والیوں کے عادی بھی نہیں ہے، یہ پگڑی اور داڑھی والی ہے۔ پگڑی اور داڑھی والے، ان کی طاقت انگریز سے پوچھئے۔ شیخ الہند کی تاریخ بھی آج یورپ میں پڑھا ہے، شیخ الہند کی تاریخ، وہ تاریخ پڑھو، یہ اس کی اولاد ہے۔ آپ تاریخ پڑھو، فرعون کی، یہ موسیٰ کی اولاد ہے۔ آپ تاریخ پڑھو، یہ جناب رسول اللہ کی اولاد ہے۔ آپ تاریخ پڑھو، یہ نانوتوی کی اولاد ہے۔ آپ تاریخ پڑھو، یہ مفتی محمود کی اولاد ہے۔
آپ تاریخ پڑھو، یہ جمعیت علماء اسلام کے جانثار اور وہ لوگ ہیں جو زندگی سے زیادہ ترجیح موت کو دیتے ہیں۔ دوسری بات، بات سنیے، نظریے کے حوالے سے ان کی کرتوت آپ کے سامنے ہے۔ جب مدرسہ بھی نشانے پر، مسجد بھی نشانے پر، ختم نبوت کا قانون بھی نشانے پر، ناموس رسالت کا قانون بھی نشانے پر، شاعر اسلام بھی نشانے پر، کس کے کہنے پر؟ فیٹپ کے کہنے پر، مغربی اداروں کے کہنے پر۔ ہم نے انگریز کی غلامی نہیں کی، اس فیٹپ کی غلامی ہم نہیں کریں گے۔ دوسری چیز جغرافیہ ہے۔ مجھے بتاؤ، غور سے سنیے، کیا مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان مکمل ہے یا غیر مکمل ہے؟ غیر مکمل ہے۔ کیوں؟ قائد اعظم نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر ہمارا شیرگ ہے، لیکن اس کھٹ پتلی حکمران نے جغرافیے کو اتنا بڑا نقصان دیا، 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کو ٹرمپ کے کہنے پر نریندر مودی کے حوالے کیا۔ یہ جغرافیے کا بھی دشمن ہے۔ انہوں نے نریندر مودی کی کامیابی کے لیے دعائیں کی کہ مودی کی کامیابی میں کشمیر آزاد ہوگا۔ کہاں یہ ہے آزادی؟ اور 73 سال میں پہلی دفعہ اس حکومت نے بھارت کو سلامتی کونسل کی ممبرشپ کے لیے ووٹ دیا۔ 73 سال میں تم نے کیوں انڈیا کو ووٹ دیا UN سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ کے لیے؟ کیوں ووٹ دیا تم نے؟ جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ جغرافیے کا بھی دشمن ہے۔ آج وہ دوست ممالک، سعودی عرب جیسے ملک، متحدہ عرب امارات جیسے ملک، چین آپ کے پڑوس میں، یہ سب ناراض ہیں۔ یہ سب ناراض ہیں۔ ناراضگی کا ایک دلیل میں پیش کرتا ہوں۔ 74 سال میں پہلی بار چیف آف آرمی اسٹاف آف انڈیا سعودی عرب اور UAE کا دورہ کر رہا ہے۔ 74 سال میں۔ اب کہتے ہیں کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج ایک پیج پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مقبوضہ کشمیر کو نریندر مودی کے حوالے کرنا تم ساتھ ہو یا نہیں؟ سوال حق ہے یا نہیں ہے؟ ادھر تو سوال کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ لاش اٹھانا آسان ہے، لیکن سوال کرنا بہت بڑا مشکل ہے۔ اور معیشت کے حوالے سے اسٹیٹ بینک، قومی بینک، آپ کا مرکزی بینک، بینک آپ کا، پیسہ آپ کا، IMF کے کہنے پر بینک IMF کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پڑھے اور مصر پڑھے، یہی جو رضا باقر آج اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے، IMF سے آ کے مصر کی مرکزی اور دولتی بینک کا گورنر رہا۔ آج مصر کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے۔ اسی کو آج لا کے اسٹیٹ بینک کا گورنر بنایا اور اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ میری قانون سازی بھی IMF کے کہنے پر، میری معیشت IMF کے کہنے پر ان کے حوالے کیا، اور میرا جغرافیہ بھی ٹرمپ کے کہنے پر نریندر مودی کے حوالے کیا۔ اس لیے آخر میں ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو، یا ہم نے عمران خان کو بچانا ہے، فیصلہ قوم نے کرنا ہے۔ ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ یہ پاکستان کی بچانے کی جنگ ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی استحکام کی جنگ ہے، ان کی معاشی بحالی کی جنگ ہے، آئین کی بالادستی کی جنگ ہے، جمہوریت کی جنگ ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی جنگ ہے، قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے۔ اور یہ جنگ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی قیادت کرتے ہوئے وہ میدان میں ہیں، وہ لڑ رہے ہیں۔ 1-2 پارٹیاں آگے پیچھے ہو رہی ہے کہ ہم نے حصہ نہیں بننا ہے۔
ہم نے حصہ نہیں بننا ہے. جس نے حصہ بننا ہے وہ بنے، جس نے حصہ نہیں بننا ہے اس کو الوداع، خدا حافظ. جو بچے وہ میدان پر کھڑے ہو کے اس رجیم کا مقابلہ کریں گے. وما علینا الا البلاغ.